ناظرین اس سارے معاملے میں اب ہم مانے یا نہ مانے دنیا کا چودھری امریکہ ہے، اسی لیے امریکی صدر کا الیکشن ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں دنیا کے سب سے طاقتور آدمی کا انتخاب ہو رہا ہے، ہر معاملے میں چودھری امریکہ بنتا ہے فار آل دا ریزنز، رائٹ ریزن، واٹ ایور یو کال اٹ۔ اب ہم نے دیکھا ہے سارے ایپیسوڈ میں مزیدار کام ہوا، انڈیا کے نائب صدر امریکہ کے نائب صدر امریکہ کے گئے ہوئے تھے انڈیا انہی دنوں جب یہ سارا معاملہ ہوا، پھر انہوں نے ٹی پہ آگے کہا کہ بھائی ہم کوشش کریں گے یہ معاملہ ہلکا ہو، لیکن میں ان کو نہیں کہہ سکتا، میں انڈیا کو نہیں کہتا کہ یار ہتھیار رکھو، میں پاکستان کو بھی نہیں کہتا ہتھیار رکھو، اٹس ناٹ اے فار کنسرن۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سیز فائر ہوا، امریکہ کی وجہ سے ہوا، ٹرمپ نے اس کا کریڈٹ لیا، پھر ٹرمپ نے اس پہ بار بار بات کی، اور ابھی اگر ہم ایک کلپ چھوٹا سا دکھا سکتے ہیں جناب، ٹرمپ نے پاکستان انڈیا سے متعلق جو حالیہ بیان دیا وہ کیا تھا ذرا دیکھیں، پھر ہم پاکستان کے جو سفیر رہے امریکہ میں ان سے سمجھیں کہ یہ کیا ہے، یعنی یہ پاکستان کے لیے کامیابی ہے کیونکہ بھارت تو اس زوم میں تھا کہ اس معاملے میں تو امریکہ یا چپ رہے گا یا اس کا ساتھ دے گا، یہ کیا ہوا دکھائیں ذرا۔ My administration successfully brokered a historic ceasefire between India and Pakistan, and I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders. It all stopped. Hopefully it'll remain that way. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? Millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. اب یہ گفتگو ناظرین آپ کسی ایسے آدمی کو بتائیں جس نے لفظ پاکستان نہ سنا ہو، جس نے لفظ انڈیا نہ سنا ہو، جس کو پتہ ہی نہ ہو، جس کو پتا ہو یار اس نام کے کوئی دو ملک ہیں، وہ بھی انالیسس کرے گا کہ یہ دنیا کا ایک چودھری میڈیٹر جو بھی دو برابر کے ملکوں کی بات کر رہا ہے نا، کہ الفاظ کا انتخاب چناؤ کہ ہم ان سے بھی تجارت کریں گے، ان سے بھی تجارت کریں گے، ہم نے دونوں کو کام آپ کے ساتھ تجارت بند کر دیں گے اگر جنگ بندے گی، ہم نے دونوں کو کام تجارت آپ کے ساتھ بہت اچھی کریں گے اگر آپ نے جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ بند کر دی، ہم نے دونوں کے بعد دونوں بڑے اچھی پروڈکٹس بناتے ہیں ایکس وائی زیڈ۔ اعزاز صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹائم۔ سے پہلے بتائیے گا یہ نریندر مودی کو اس بات پہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی کہ یار یہ کیا ہوا ہے، یا تو چپ ہی رہ لیتا امریکہ کا، یا پھر یعنی یہ تو بالکل ہی کیا ایسا، یعنی اگر میں ازیوم کر رہا ہوں تو میں اپنے جذبات میں تو ازیوم نہیں کر رہا، آپ بتائیے، آپ بہت ریلیونٹ آدمی، یہ واقعی ایسا ہے کہ یہ مودی کا اس طریقے سے ٹریٹ کرنا دونوں کو، یہ ٹرمپ کا، یہ مودی کے لیے حیرت انگیز اور افسوسناک ہوگا؟ جی شکریہ بطامی صاحب، ایک اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک ہلکی سی وضاحت کر دوں پہلے، پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ سیکرٹری خارجہ رہے ہوں؟ جی نہیں وہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آج صبح سے خبر چلی ARY میں میرے سے حوالے سے کہ ایران سرحد پر کوئی نیا سپاہی پکڑا گیا، وہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے ساری ریسرچ کی ہے، انٹرنیٹ پہ تو خبر ہے لیکن یہ خبر بالکل غلط ہے۔ تو ہم ایران ایک بڑا ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اچھا ملک ہے، اور میں خود اس میں رہا ہوں، تو اس کے ساتھ کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، تو میں نے کہا اس لیے میں وضاحت کر دوں کہ وہ خبر بالکل غلط ہے۔ آل رائٹ، بالکل صحیح۔ جی اب آپ کے سوال پہ آتا ہوں کہ مودی صاحب کو بالکل ہوئی ہوگی ڈس اپوائنٹمنٹ، بلکہ پورے ہندوستان کو ہوئی ہے، میں نے کانگریس کے لیڈرز میں بھی دیکھی ہے وہی مایوسی، کیونکہ اتنے سالوں سے انہوں نے ایک پیغام دیا ہوا تھا دنیا کو کہ کشمیر کا مسئلہ تو ختم ہو گیا ہوا ہے، اور مودی تو خصوصاً کہہ رہا تھا کہ میں نے تو وہ مسئلہ ہی ختم آگے چلو ہو گیا، خصوصی حیثیت ختم، 370 جو ختم کرو، آگے بڑھو، ہے نا؟ جی بالکل۔ تو اب ٹرمپ نے تو بیچ چوراہے میں لا کے کھڑا کر دیا، اور وہ صحیح پہنچا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے جو ساتھی ہیں، پروفیشنلز ہیں، انہوں نے بریفنگ دی ہوگی کہ جناب یہ ہر 3-4 سال بعد جو مسئلہ ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کشمیر، اس لیے اس نے کیا ہوگا نا، ورنہ مطلب اس نے کہا ازراہ یعنی مزاح کہہ لیں کہ جی 1500 سال سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، تو اب انڈینز جو ہیں وہ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ دو چیزوں پہ پھنسے ہوئے، ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے، بلکہ 3 چیزوں، ایک تو انڈینز نے کہا کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے، 9 سال سے نہیں کر رہے، دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم تھرڈ پارٹی میڈیشن نہیں چاہتے، وہ بھی یہ میز پر لے آئے، اور تیسرا یہ کہ کشمیر کے متعلق تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا، تو یقیناً بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہندوستان کی عوام ڈس اپوائنٹڈ ہے مودی سے۔ اب وہ کھسیانی بلی کھمپا نوچ رہی ہے، اور وہ تھوڑا سا اپنے ہی، یعنی آلسو مودی بیکیم اے وکٹم آف ہز اون کریشن ان دا سینس کہ اس نے اتنا نیریٹو بنا دیا تھا اپنے میڈیا میں کہ او بھائی دنیا کا، ساری دنیا ہماری ساتھ، ساری طاقت ہماری ساتھ، ہماری فوج بہت بڑی، ہمارا بجٹ بہت بڑا، ہماری اکانومی بہت چیز، سامنے سب ٹھس ہے، ادھر رافیل گرے، ادھر یہ ہوا، ادھر یہ ہوا، تو وہ اس نے اپنا جو پورا نیریٹو بنایا ہوا تھا وہ اسی کا اسیر ہو گیا بعد میں۔ اعزاز صاحب
جی بالکل اسیر ہوا. اور یہ جو پورا اس نے اتنا, آپ نے بالکل درست اس کو کہا, اس کی وجہ سے ڈس اپوائنٹمنٹ بھی پڑی ہے. اور دوسرا یہ انہوں نے نا, چونکہ ان کا ڈیفنس بجٹ اگر آپ کو یاد ہو تو $80 بلین سے اوپر چلا گیا تھا, تو یہ ان کو یہ زوم پیدا ہو گیا تھا. 6 سال پہلے بھی انہوں نے کہا تھا اگر رفائل ہوتا تو پھر ہم اس کو یہ بھی کر دیتے تھے. تو یہ جو زوم تھا نا, تکبر, وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے. تکبر بہت خطرناک چیز ہے. تو پاکستان کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے. اور جب پاکستان نے رسپونڈ کیا, بس میں یہ بتاؤں کہ پاکستان نے جو رسپانس دیا وہ میری اور آپ کی توقعات سے بھی کہیں زیادہ آنیسٹلی یس صحیح بات ہے, ٹھیک بات, آئی ایگری. خصوصاً پاکستان ایئر فورس جس سے میرا بھی تھوڑا سا تعلق ہے, اٹ میڈ می سو پراؤڈ, کیونکہ انہوں نے ملٹی لیئرڈ اٹیک کیا. یعنی خالی یہ نہیں کہ جہاز چلا گیا بیچارہ اکیلا پائلٹ, نو, وہ ایویک سے بھی لے رہے انٹیلیجنس, نیچے سے بھی لے رہے انٹیلیجنس اور لاک کر رہے. میں کہتا ہوں انہوں نے پاکستان کا نام رکھ لیا, لاج رکھ لیا. اور آج وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ہماری آنکھ کے تارے ہیں. بالکل ہماری آنکھ کے تارے ہیں, انہوں نے ہماری عزت بھی بچائی ہے اور ہمارا لیے بڑا اچھا کیا. لیکن کمنگ بیک ٹو یور کوشچن کہ امریکہ سے اب ان کی جان کیسے چھوٹے, اس کو انکار کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے وہ تو بڑا مسئلہ ہے, پھر مسئلہ آتا ہے. تو وہ تھوڑی ناراضگی سے ہی کرے گا. اس نے تو روبیو کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم جاؤ ذرا ڈنر شنر پہ لے جاؤ ان کو. تو اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے. اور دنیا بھی باقی دیکھ رہی ہے. آپ نے دیکھا فوراً ہی سعودی کراؤن پرنس نے بھی کوئی بات دہرائی. اس نے کہا بھی کہ نہیں, ان کو بات چیت کرنی چاہیے, مسئلہ حل کرنا چاہیے. تو ہندوستان نے بہت ہی انریزنیبل پوزیشن لی ہوئی ہے کہ بات ہی نہیں کرنی. یعنی میں نے آج تک کوئی ایسے کانفلکٹ نہیں دیکھے جس میں وہ کوئی کہ جی میں بات سے بھی انکاری. ایون اب پیوٹن اور زیلنسکی بھی مل رہے ہیں, وہ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہو رہے. تو آپ کس قسم کی مطلب یہ روش ہے 9 سال سے, تو ہر محاذ میں